بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ توحید باری تعالیٰ، احقاق حق اور نفی شرک و باطل کے بعد ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور پاس ادب کو سب سے بڑھ کر اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ ان کے کافر و مشرک اور فاسق و فاجر ہونے کو بھی نظر انداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے حقوق والدین کے باب میں جو ترتیب ملحوظ رکھی ہے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو اوپر گزر چکی ہے۔ اسی مضمون کو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی سے پیش آنے کا حکم بصراحت امت مسلمہ ہی کو نہیں دیا گیا، بلکہ جملہ عالم انسانیت، قطع نظر عقیدہ، نظریہ اور دین۔ یہ بات بڑی تاکید اور شد و مد سے کہی گئی ہے کہ مصداق یہ اصولی حکم صرف اہل ایمان ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب و مشرب اور عقیدہ کے انسان کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد کہ ہم نے ہر انسان کے لیے یہ حکم صادر فرمایا ہے، تمام امتوں، ملتوں اور قوموں میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور احسان روا رکھنے کے بارے میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس کی قطعیت و حتمیت میں کبھی سرے منہ فرق نہیں آیا۔ شریعت موسوی اور عیسوی میں والدین کے بارے میں حکم۔ یہ امر آپ کے لیے شاید حیران کن ہو کہ توریت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، والدین کے حقوق سے متعلق یہاں تک حکم دیا گیا کہ جو والدین کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے یا زبان سے ایسا کلمہ کہے جو لعنت پر محمول کیا جا سکے، اس کی سزا قتل ہے۔ والدین کی ہتک و توہین کی آخرت میں جو سزا ہونی تھی وہ تو ہونی ہی تھی، اس دنیا میں بھی اس جرم کا مرتکب گردن زدنی اور سزائے موت کا مستحق قرار پایا۔ یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا جو کتاب توریت میں بھی موجود ہے۔ گویا شریعت عیسوی کے مطابق والدین کی اہانت اور بے ادبی کی سزا بھی موت تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مذہب میں والدین کی بے ادبی کتنا گھناؤنا جرم تھا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا موت مقرر کی گئی تھی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ باوجود گناہ گار و خطا کار لوگوں کی بے لحاظی، بے مروتی اور بے ادبی کے جو وہ اپنے والدین سے روا رکھتے ہیں، انہیں دنیا میں تو سزائے موت سے بچا لیا گیا، لیکن آخرت کی بدبختی اور عذاب کا مستحق ہونے کے باب میں یہ جرم گناہ کبیرہ قرار پایا ہے، اور دیگر تمام امور سے اس کی سزا بھی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ والدین سے بلائی اور احسان کی حد۔ متذکرہ صدر آیت میں والدین کے ساتھ بلائی سے پیش آنے کا واضح ارشاد خداوندی موجود ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کہاں تک بلائی کرے، یعنی بلائی کی حد کیا ہوگی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بلائی کی حد وہاں تک ہے جو انسانی عقل و خرد اور وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر۔ اس آیہ کریمہ پر غور کریں تو اس کا یہ مفہوم کھل کر سامنے آتا ہے کہ اگر تمہارے والدین کافر و مشرک ہوں اور وہ کفر و شرک میں اس حد تک چلے گئے ہوں کہ وہ تمہیں بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیں، تو تمہیں اس امر کی اجازت ہے کہ ان کا حکم نہ مانو۔ اس سے وراء الوراء وہ جو بھی کہیں ان کے ساتھ حسن و سلوک اور مہر و مروت
مثبت برا طرز عمل روا رکھتے ہوئے فرما برداری کے تقاضے پورے کرو۔ ان کا مشرک ہونا تمہاری راہ میں آڑے نہیں آتا کہ تم ہر حال میں ان کے ساتھ بحیثیت مسلمان اولاد اس قدر بلائی کرو جو انسانی حد تک ممکن ہو۔ صرف اس صورت میں تمہیں ان کا کہا ماننے سے منع کیا گیا ہے جب وہ تمہیں کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگیں۔ اس سے والدین کے مقام و ادب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ متقی، پارسا، پرہیزگار اور عابد و زاہد ہوں، بلکہ اس کے برعکس اگر وہ معاذ اللہ جھوٹے، بدکار، نافرمان و خطاکار، راشی، بدعنوان، تارک نماز اور تارک روزہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی زندگی کفر و شرک کی نجاست سے کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ان کے فسق و فجور، گناہوں اور بدعمالیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خدمت بہرحال بجا لاتی رہے۔ اولاد چاہے کتنی ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اپنے والدین کی خطاکاریوں اور فسق و فجور پر نظر رکھ کر ان کی خدمت ترک نہ کرے۔ اگر ان کا عمل کوتاہ اور ناقص ہے، ان کی تردامنیوں کا حساب حشر کے دن ان سے لیا جائے گا اور وہ سزا و جزا کے مرحلوں سے گزریں گے۔ ان کا معاملہ ان کے اور ان کے اللہ کے مابین ہوگا۔ اولاد کے لیے ہر حال میں واجب ہے کہ وہ ان سے حسن سلوک کرتے رہیں، ہاں انہیں نیکی کی راہ پر لگانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے تلقین و تبلیغ سے کوشش اور تگ و دو کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے حضور یہ دعائیں بھی کہ وہ انہیں راہ راست پر لے آئے، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا ایک حصہ ہے۔ اگر وہ اپنی بدعمالیوں سے اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں تو انہیں اس راستے سے بچانا بھی حسن و سلوک میں داخل ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، مگر اولاد کو کسی درجہ میں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان کی گناہ گاری کو دیکھ کر ان کی خدمت گزاری سے ہاتھ کھینچ لے۔ ہر کام میں ان کا حکم بجا لاتے رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ تمہیں کفر و شرک کی طرف کھینچنے لگیں یا کوئی خلاف شرع حکم ماننے پر مجبور کریں۔ اس حال میں کی روح سے ان کی بات نہ مانو، لیکن خبردار اس حالت میں بھی ان کے ساتھ سختی اور درشتی سے کلام نہ کرو اور ڈانٹ ڈپٹ کے انداز سے ان کے ساتھ بات نہ کرو کہ تم کون ہوتے ہو مجھے کفر و شرک اور خلاف شرع بات کا حکم دینے والے۔ ہاں اگر وہ ایسا کرنے پر اصرار کریں تو کمال شائستگی اور حد ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انکار کر دو۔ فَلَا تُطِیعُوهُمَا کا مفہوم یہی ہے کہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دو۔ باقی جہاں تک دوسرے معاملات کا تعلق ہے جن سے شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اس سلسلے میں ان کی خدمت بدستور جاری رکھو اور ان سے نرم اور ملامت برے لہجے میں بات نہ کرو، جھڑکنے، برا بلا کہنے، بلکہ اف تک کہنے کی قرآن حکیم نے ممانعت کی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے والدین کی خدمت گزاری اور پاس ادب کو ملحوظ رکھنے کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا۔ اس آیت میں مزید تصریح کر دی گئی کہ اگر تمہارے والدین تمہیں خلاف اسلام امور میں مجبور کریں اور کفر و شرک اختیار کرنے پر اصرار کریں تو تم ان امور میں ان کی بات نہ مانتے ہوئے کے مطابق باقی معاملات میں ان کی بہتر طور پر خدمت انجام دیتے رہو۔ غور کیجئے، قرآن کتنی وضاحت سے اعلان کر رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اپنے مشرک والدین کا دینی زندگی میں خدمت بجا لانے کا فریضہ بہرحال جاری رکھو، اس لیے کہ آخرت میں تم اس بہانے مواخذہ سے نہیں چھوٹ سکو گے کہ میں والدین کی اس لیے خدمت نہیں بجا لاتا رہا کہ وہ کافر تھے۔